ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 1 سال بعد وہ ایک عالی شان اور معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ حواریِ رسول بھی تھے، اور اس کے بعد اسلام کی سربلندی کے لیے سب سے پہلے انہوں نے تلوار اٹھائی، اور اس کے بعد وہ 10 صحابہ کرام میں بھی شامل تھے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی۔ ان کی جو والدہ تھیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور ان کے جو نانا تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے جو خالہ تھیں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو انہیں قبر میں اتارا جانے لگا تو یہ خود قبر میں اترے اور لحد کو اپنے ہاتھوں سے درست کیا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سے صحابہ کرام سے علم سیکھا، جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی خالہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ سیدنا عروہ بن زبیر جو تھے وہ علم و عمل کے پیکر تھے، موسم گرما میں کثرت کے روزے رکھتے، اور قرآن مجید کے ساتھ ان کی دوستی جو تھی بہت ہی مثالی تھی۔ قرآن مجید کے چوتھائی حصے کی تلاوت دیکھ کر کرتے، اور پھر رات کے وقت وہی حصہ نوافل میں زبانی پڑھتے۔ ایک دفعہ ان کا ناغہ ہوا جس کے پیچھے بہت ہی ایک عبرتناک واقعہ تھا، جو کچھ یوں تھا۔ ولید بن عبد الملک کے دور حکومت میں انہوں نے ان کو دعوت دی کہ آپ ہماری طرف آئیے اور اس دعوت کو قبول فرمائیے۔ اس طرح انہوں نے اس دعوت کو قبول فرمایا اور دمشق کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے والہانہ انداز میں ان کا استقبال کیا، انہوں نے دعوت کھائی، اور اس کے بعد ان کا جو بیٹا تھا وہ سواری کے شوق سے شاہی استبل میں گیا۔ جا کر وہ ایک گھوڑے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اس نے اتنی زور سے اسے لات ماری جو سینے میں لگی اور موت کا سبب بنی۔ پھر غموں سے نڈال باپ جب اپنے لاڈلے بیٹے کو قبر پر مٹی ڈالنے لگا تو ان کے پاؤں میں اچانک سے ایک ورم پیدا ہوا، جو ان کے لیے بہت ہی دردناک ثابت ہوا۔ مخلص جو عتبہ تھے ان کو بلایا گیا، طبیب کو بلایا گیا۔ سب نے یہی رائے دی کہ ان کی ٹانگ جو ہے اس کو کاٹ دیا جائے، ورنہ یہ جان لیوا ثابت ہوگی۔ اس کے بعد جب سب نے یہ رائے پیش کی تو ماہر جراح کو بلایا گیا۔ وہ اپنا سامان لے کر جب وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ عروہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ تھوڑی سی شراب پی لیجئے تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں اور آسانی سے ہم اپنا کام کر سکیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ ایسا قطع نہیں ہو سکتا، میں حرام کے ذریعے اپنی عافیت نہیں چاہتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کوئی نشہ آور چیز کھا لیجئے تاکہ آپ کو تکلیف محسوس نہ ہو۔ اس پر انہوں نے پھر فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ میرا جسم کا کوئی عضو اس حالت میں کاٹا جائے کہ مجھے درد کا احساس ہی نہ ہو۔ آپ بغیر کوئی نشے کی چیز کھلائے اپنا کام شروع کیجیے۔ پھر جراح نے جب اپنا کام شروع کیا تو مختلف جو آدمی تھے ان کو بلایا گیا۔ اس پر عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پوچھا کہ ان آدمیوں کو کیوں بلایا؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جب ٹانگ کو کاٹا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ درد کی شدت کی وجہ سے آپ کے علاج میں کوئی رکاوٹ پیش آئے، اس لیے وہ مضبوطی کے ساتھ آپ کو پکڑ لیں۔ اس پر انہوں نے اس کو بھی منع فرمایا اور کہا کہ ان سب کو دور لے جاؤ اور تم اپنا کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو، میری فکر نہ کرو، میرا اللہ حامی و ناصر ہوگا۔ پھر جراح نے جب پہلی کینچی کے ساتھ ٹانگ کا گوشت کاٹا اور پھر ہڈی پر آڑی چلائی تو سیدنا عروہ جو رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بلند آواز میں کہا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور مسلسل پڑھتے گئے۔ جراح اپنے کام میں مشغول رہا اور وہ ذکر الہی میں مشغول رہے۔ اس کے بعد جب خون بند کرنے کے لیے کھولتے ہوئے گرم تیل میں ان کی ٹانگ کو ڈبویا گیا، رکھا گیا تو وہ اس قدر شدت سے درد ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کی پوری زندگی میں صرف یہی واقعہ تھا جس کی وجہ سے قرآن مجید کی منزل میں ناغہ ہوا۔ پھر جب انہیں ہوش آیا، صحتیاب ہوئے تو اپنی ٹانگ کو پکڑ کر بہت درد بھرے لہجے میں فرمایا کہ اے ٹانگ گواہ رہنا، مجھے اللہ کی قسم جس نے تجھے پیدا کیا اور تیرے ذریعے چل کر میں مساجد میں جاتا رہا اور خوب اچھی طرح جاتا رہا، میں کبھی تجھے کسی حرام کام کی طرف لے کر نہیں گیا۔ اس کے بعد خلیفۃ المسلمین جو تھے ولید بن عبد الملک، ان کو بہت افسوس ہوا کہ ان کے مہمان کے ساتھ اتنا دردناک واقعہ پیش آیا۔ ایک تو ان کا جو نوجوان بیٹا تھا وہ کھویا، اور اس کے بعد اپنی ایک ٹانگ سے بھی محروم ہو گئے۔ ایک دن ان کو دیکھنے کے لیے کافی لوگ جمع ہوئے، جن میں بنو عبس کا ایک شخص بھی تھا جو نبی نہ تھا۔ امیر المومنین نے ان کو پوچھا کہ آپ کی بینائی کو کیا ہوا؟
اس پر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ میں بنو عبس سے تعلق رکھتا تھا اور میں سب سے امیر تھا، میرا مال خاندان سب سے زیادہ تھا۔ ایک دفعہ کسی نشیبی علاقے میں میں نے پڑاؤ کیا، رات کا وقت تھا اور اچانک ایک سیلاب آیا جس میں سب کچھ بہا کر لے گیا۔ اس کے بعد میرا ایک بچہ بچا اور اس کے بعد صرف ایک اونٹ جو تھا وہ رسی چھڑا کر بھاگا۔ میں اس کی طرف بھاگا تو پیچھے سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بھیڑیے نے میرے بچے کو اپنے منہ میں لیا تھا۔ جب میں اسے بچانے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے میرے لگتے جگر کا سر چبا لیا۔ پھر میں دوبارہ اونٹ کی طرف بھاگا اور اونٹ نے اتنی زور سے میری پیشانی پہ لات ماری کہ میری بینائی جاتی رہی۔ جب انہوں نے یہ درد بھری داستان سنی اور ایک آہ بھری، پھر کہا کہ اسے ہمارے معزز مہمان کے پاس لے جاؤ، یعنی کہ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ان سے بھی زیادہ قوموں میں کوئی اور شخص موجود ہے۔ جب سیدنا عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ ان کو شاہی سواری پر پورے اعزاز و کرام میں مدینہ منورہ لے جایا گیا، جب اپنے گھر میں پہنچے اور اہل خانہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ جو تم دیکھ رہے ہو اسے گھبرانا نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹے عطا کیے، ایک اس نے لے لیا، 3 ابھی باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 اعضاء عطا کیے، ایک اس نے لے لیا، 3 ابھی باقی ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اس نے تھوڑا لیا اور زیادہ کو میرے پاس رہنے دیا۔ اس نے زندگی میں صرف ایک بار مجھے آزمائش میں ڈالا اور بے شمار افات سے بچا لیا۔ سیدنا عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اپنے بیٹوں کو نصیحتیں کرتے رہتے اور ان سے کہتے کہ میرے پیارے بیٹوں، علم حاصل کرو اور اس کا حق ادا کرو۔ اگر تم اپنی قوم میں کمزور ہوئے تو اللہ تعالیٰ علم کی برکت سے تمہیں ممتاز بنا دے گا۔ پھر ایک آہ بھرے لہجے میں کہنے لگے، ہائے افسوس، کیا دنیا میں جاہل سے بڑھ کر بھی کوئی بدبخت ہوگا؟ وہ اپنی اولاد کو نصیحت فرماتے ہوئے کہتے، کیا میرے بیٹو، اللہ کی راہ میں تم جو چیز خرچ کرو وہ ایسی چیز خرچ کرو کہ جو تم کسی عزیز کو دیتے ہوئے شرماؤ مت۔ میرے پیارے بیٹو، کبھی بھی راہ خدا میں کوئی ایسی چیز بطور صدقہ نہ دینا جو تم اپنے کسی عزیز کو دیتے ہوئے شرماؤ۔ اللہ تو بڑی عزت اور شان و شوکت اور جاہ و جلال والا ہے۔ اس کی عظمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو چیز اس کے نام پر دی جائے وہ قابل قدر ہو۔ وہ اپنے بیٹوں کی رہنمائی کے لیے معاشرے میں بسنے والے لوگوں کی بے شمار مثالیں دیتے اور انہیں مختلف نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ سیدنا عروہ بن زبیر جو اللہ کے فضل سے خیر و برکت اور نیکی بھلائی سے بھرپور تھے، جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ روزے کی حالت میں تھے۔ ان کے اہل خانہ نے کہا کہ آپ روزہ افطار کر لیجئے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ جنت میں جا کر روزہ افطار کریں۔ ان کی یہ دلی تمنا بھی پوری ہوئی، اللہ ان پر راضی ہوا اور وہ اللہ پر راضی ہوا۔